اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم میں اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے ہاں وہی عزت دار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین، بس آپ غور سے تھوڑی دیر سماعت کر لیں اور جو میں آپ حضرات تک پہنچاؤں غور سے سنیں۔ تقوی ہر ایک کے مناسبت سے تقوی کا معیار الگ الگ ہے۔ ایک کافر انسان ہے تو اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے۔ ایک مبتدی مسلمان ہے تو اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ بنیاد اسلام پر عمل کرے۔ بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ ایک فرائض کا عامل، اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ نوافل میں کوشش کرے۔ ایک ولی کامل، اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ قرب الہی کی متلاشی رہے۔ واہ کیا بات ہے۔ بہرحال تقوی کا معیار الگ الگ ہے، اور وہ انسان جو اسلام کی بنیاد کو چھوڑ کر تقوی تلاش کرے تو اس کو تقوی ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور یہ بھی لکھا صوفیاء نے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بھی تقوی ملنا مشکل ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا اسی بات کو۔ 40 سال کے بعد ہمارے ہاں عموماً لوگ 40-45 سال کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا تو حال یہ ہو گیا ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالہ كحفالة الشعیر او التمر۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ اچھے لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے، بھوسا رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ بھوسا، چھلکے رہ جائیں گے، بھوسا رہ جائے گا، جیسے کھجور کا بھوسا ہوتا ہے اور جو کا بھوسا ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس دور کو دیکھ سکتے ہیں جس کی نشاندہی میرے آقا نے برسوں پہلے فرما دی تھی۔ معزز سامعین، شک حق ہے۔ چونکہ وقت کم ہے تو موڈ نہیں بن سکتا، میں اسی طرح سے چند گفتگو آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ٹائم بالکل اتنا پریشر ہے کہ ٹائم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں جلدی اپنی بات کو ختم کرنا اور سمیٹنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، تو آپ نے غور کیا، نیک لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے، بھوسا رہ جائے گا۔ آج ہم اس دور کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا تو حال یہ ہے کہ انسان کو دیکھو تو اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹے پڑے، اور عمل کا حال دیکھو تو پھر ظالم نہیں اظلم الظالمین نظر آتا ہے۔ صحیح فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انما اخاف علی امتی کل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجواب۔ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ایک دور ایسا آئے گا مجھے میری امت پر ہر منافق کے سلسلے میں اندیشہ ہے۔ کیا اندیشہ ہے؟ وہ منافق بات تو کرے گا بڑی حکمت کی، دانائی کی، اور عمل اس کا ظلم پر ہوگا۔ عمل اس کا ظلم پر ہوگا۔ معزز سامعین، ایک بات یاد رکھیے گا،
ہر انسان کا یہ شعار ہونا چاہیے. ہم نے کلمہ نہ کسی پیر کا پڑھا ہے نہ کسی مولوی کا، بلکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کی شریعت کے خلاف جو جائے گا پکڑا جائے گا. بے شک بے شک حق ہے. آج اس منبر رسول سے اس کی چھٹائی ہوگی، اس کی تعریف کے پل نہیں باندھے جائیں گے. وہ لوگ جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، طاغوتی طاقتوں کے ساتھ اور طاغوتی طاقتوں کے درپردہ مرید ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال بڑے پتے کی بات کہہ گئے. ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. اس شعر کا مطلب خالی کلیم اللہ ہی سمجھیے. اگر مطلب بیان کرنے لگو نا تو پھر پریشان ہو جائیں گے. کتنی پتے کی بات کہی تھی. معزز سامعین، میں ایک جگہ جلسے میں گیا نصرت پور، تو ایک جناب بڑے مقرر صاحب آئے تھے اور تقریر کیا کی، ایک ہنسی اور ٹھٹھا کی محفل تھی. شروع سے لے کر آخر تک یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس مواد نہیں ہوتا. ٹائم کیسے پاس کریں 1.5 گھنٹے کا، یہ تو انہی کے کھاتے میں جاتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں قسم خدا کی، مجھے اندر سے میرا باطن اتنا جھنجلا گیا تھا کہ میں جب تقریر کے لیے بیٹھا، میں نے اپنی تقریر کی شروعات ہی کچھ اس انداز میں کی. تو ابھی 5 منٹ تقریر نہیں کی تھی جب تک جنریٹر کا بیلٹ اتار دیا اور مائک کا سسٹم سارا بیٹھ گیا. میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، وہ بھی بغیر ایسے، اور وہ جناب ہی کا اشارہ تھا. میں آپ کو بتاؤں عورتیں اتنی زور زور سے ہنس رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، اتنی زور زور سے جناب تقریروں میں ہنسا رہے تھے عورتوں کو کہ ان کی آواز کوئی گرسائے کہیں بیٹھ کر سن لے. اللہ اللہ. میں آپ کو بتاؤں قرآن پڑھتے جس کی آواز باہر نہ نکلے، اور یہ جناب ہیں. اب جب اسلام کی تشریح کا تجھے پتا نہیں تو کاہے کو بیٹھ گیا منبر رسول پر؟ جب تجھے اسلام کی ایکسپلائن نہیں کرنا آتی تو پھر میرے آقا کا تو حال یہ تھا کہ جب میرے آقا واز فرماتے تھے تو حال یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں سے ایسا لگتا تھا شعلے نکل رہے. کیا بات ہے. معزز سامعین، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ ہے. معزز سامعین، میں اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹوں، باتیں تو بہت ہیں. معزز سامعین غور کریے ذرا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اسلام کی بنیاد کو چھوڑ کر جن پر اسلام کا اساس ہے، آج ہم فروعی اور نوافل میں مشغول ہیں. یہ یقیناً شیطان کا ایک فریب ہے جو عبادت کے پردے میں ہمیں ہلاک کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا، یہ جلسے کرانے والے، میلاد کرانے والے، پروگرام کرانے والے، آپ کو بتاؤں ان کا تو حال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فرض سے اہم یہ فرض ہے جناب 2 دن پہلے ہی سے نماز پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا، انتظامات کرنے پڑیں گے. جناب کے اوپر تو بہت بڑا بوجھ ہے. اب نماز جائے بلا سے پیچھے رہے، اب تو یہ جلسے کے انتظامات کرنے ہیں نا، پھر نماز جائے بلا سے ان کی کوئی فکر نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہر فرض سے یہ اہم فرض ہے، جبکہ اس کا درجہ استحباب کا ہے. تم نمازیں چھوڑ کر فرائض کو پس پش ڈال کر کام سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی تو بتاؤ. جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا کا ارشاد ہے، غور سے سنو مسلمانوں، میرے آقا کا ارشاد ہے 4 فرضہن اللہ تعالی، 4 فرضہن اللہ. میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے. کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے. غور سے سنیے گا میری گفتگو کو. میرے آقا نے فرمایا فمن اتا بثلاث لا یغنین عنہ شیئا. میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے، ان میں جو 3 کو ادا کرے گا، 1 کو چھوڑے گا، یہ 3 بھی بیکار جائے گا، اور یہ کچھ کام نہیں دیں گے یہ 3 بھی.
یہ تین باتیں بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. وہ چار باتیں کیا ہیں؟ الصلاۃ والزکات، بے شک حق ہے. وصوم رمضان وحج البیت. میرے آقا نے فرمایا وہ چار باتیں ہیں: نماز، زکات، رمضان کے روزے اور خانہ کعبہ کا حج. ایک دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا اور الاسلام وہ قواعد الدین فی ثلاثہ علیہن اسس الاسلام. میرے آقا نے فرمایا اسلام کے معاملات اور اسلام کی بنیاد تین باتوں پر ہے، انہی پر اسلام کا سارا اثاثہ کھڑا ہے. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان ساری عمارت اسلام کی انہی تین باتوں پر کھڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا من اتا واحدۃ منہن فہو بہا کافر وحلال الدم. میرے آقا نے بہت بڑی بات فرما دی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو ان تین میں سے ایک ادا کرے گا باقی دو کو چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کا خون مباح ہے. اللہ. کیا فرمایا؟ اس کا خون مباح ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا وہ تین باتیں کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبہ وصوم رمضان. وفی روایت من اتا منہن واحدۃ فہو باللہ کافر لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا قد حل دمہ ومالہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، یہ تین باتیں وہ ہیں کہ جن پر سارا کا سارا اسلام کھڑا ہے. جو ایک بات کو ادا کرے دو کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کا خون مباح ہے. ان تین باتوں میں سے ایک کلمہ شریف ہے، دوسرا فرض نمازیں ہیں، تیسرا رمضان کا روزہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ان میں سے ایک کام کرے گا باقی دو کو چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. اس کا نہ کوئی نفل قبول نہ کوئی فرض قبول. اللہ. اس کا خون اور اس کا مال دونوں مباح ہو گیا. دونوں مباح ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس کے مال کی کوئی قیمت نہیں. ایک طرف تو اسلام کی بنیاد کا یہ حال ہے اور ایک طرف ہم جلسے کرانے والے یہ دیگ اور فاتحہ اور یہ نوافل اور یہ مستحبات میں لگنے والے. غوث پاک کا فرمان وقت نہیں میں آپ کو سناؤں، آپ اش اش کرتے رہ جائیں گے. کیا فرمایا خود اعلیٰ حضرت نے اسی بات پر کہ نوافل بغیر فرض کے اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا. اس موضوع پر ایک کتاب بھی اعلیٰ حضرت نے لکھ دی جس کتاب کا نام ہے اعز الاقتناع. پوری کتاب اسی بات کے اوپر ہے کہ کوئی بھی نفل اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض نہ ادا کیے جائیں. بے شک حق. جب تک کہ فرائض. اور ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جلسے میلاد ختمہ کا پروگرام ہو تو پھر جناب اتنی زیادہ بھاگ دوڑ اور ٹینشن. میں نے دیکھا اسی قسم خور میں کہ جناب نماز پڑھنے والے تھے پہلے سے اور عادی تھے نماز کے، لیکن چونکہ ان کو جلسہ کرانا ہے چندہ کرنے کے لیے گئے 2 دن پہلے سے نمازیں چھوڑ دی اور پھر جب وہاں سے آئے تو جناب کو تھک چکے تھے نا چندہ کرتے کرتے. جب یہاں آئے تو 3 دنوں تک یوں ہی نماز چھوڑے رکھے. اب آپ بتائیں نا ذرا کہ تم کیا بتلانا چاہتے ہو کہ اسلام میں یہ چیزیں اہم ہیں یا وہ چیزیں اہم ہیں؟ اگر ان نوافل کا مرتبہ فرائض سے زیادہ ہوتا تو اللہ انہی کو نہ فرض کر دیتا. اللہ نے نمازیں فرض کی، اللہ نے میلاد فرض نہیں کیا. اگر تم یہ کرو جلسے تو اللہ کے ہاں ثواب پاؤ گے، لیکن تب جب کہ تم فرائض کو ادا کر کے جاؤ گے تب. بے شک بے شک بے شک. بغیر فرائض کو ادا کیے نوافل. اور میں تو آپ کو بتاؤں جہالت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اگر علاج نہ کراؤ،
اگر حاملہ ہے تو 9 مہینے میں کم از کم 18 الٹراساؤنڈ نہ کراؤ تو خیر نہیں ہے. ہاں یہ لڑکی والے نہ جانے کیسی چڑھائی کر دیں اور علاج نہیں کرایا تم نے کوتاہی برتی, تم نے اس سنگین معاملے کو کوتاہی میں اور لائٹ لال سے کام لیا. میں آپ کو بتاؤں, اب آپ ذرا غور کیجئے نا, وہی شخص کہ جو علاج معالجے کے سلسلے میں اتنی تاکیدیں کرتا ہے, حالانکہ یہ علاج معالجہ ایک صرف جائز کام ہے, یعنی اگر کوئی بغیر علاج کیے مر جاتا ہے تو وہ گنہگار, بولیے گنہگار نہیں ہوگا. علاج معالجے کا اسٹیپ اسلام میں اور منصب صرف اور صرف جواز تک ہے, جائز ہے. لیکن اگر ذرا کوتاہی برتو تو سماج والے تان تشریح کے شکار ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ علاج معالجہ اسلام میں ہر فرض سے اہم فرض ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیسے ہم لوگوں نے گودا چھوڑ دیا اور صرف چھلکے کے پیچھے پڑ گئے. ہم واقعی بھوسے ہو گئے اور ہم نے اصل اور بنیاد اور گودے کو چھوڑ دیا اور چھلکے کے پیچھے واقعی پڑ گئے. آپ ذرا غور کریے معزز سامعین. بہرحال چونکہ ہمارا وقت ہو چلا ہے, اب میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مولا اگر مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی خامی اور لغزش ہوئی ہو مولا, پھر میں تیری بارگاہ میں ان تمام حاضرین کی موجودگی میں اور سب کو گواہ بنا کر سچا رجوع رہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.